پروکریسٹینیشن کے حوالے سے آپ سے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا. آرام ہونا ہے اور پروکریسٹینیشن یا تاخیر کرنا یہ بالکل الگ الگ کیفیت ہے. یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا. اس لیے جاننا ضروری ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ پروکریسٹینیشن ایک بہت گہری نوعیت کی پرابلم ہے. خواتین و حضرات، پروکریسٹینیشن کے حوالے سے آپ سے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا اور اس میں نے آپ سے یہ ذکر بھی کیا کہ عام طور پر لیزینس اور پروکریسٹینیشن یعنی تاخیر کرنا کسی کام میں اس کے مکمل کرنے میں، اور پھر کاہلی یا وہ ہمارے ہاں پنجابی میں اسے ہڈ حرامی بھی کہتے ہیں. تو وہ جو ہڈ حرام ہونا ہے یا لیزی ہونا ہے، یہ اور پروکریسٹینیشن یا تاخیر کرنا یہ بالکل الگ الگ کیفیتیں ہیں. یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا، اس لیے کہ میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ ان دونوں ٹرمز کو انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں. میرا بچہ بہت ہی ہڈ حرام ہے، بہت ہی کاہل ہے، بس ہر چیز میں دیر کرتا رہتا ہے، ہر چیز میں تاخیر کرتا ہے. بھئی آپ نے اگر ہوم ورک کرنا ہے تو کر لو. بھئی صبح جس وقت گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں اسکول، تو اس وقت تیزی سے وہ اپنے یہ والے کام کر رہا ہوتا ہے. تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنے قابل سمجھدار آدمی ہیں آپ اور دونوں کو آپ انٹرچینجبلی یوز کر رہے ہیں. اس لیے جاننا ضروری ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ پروکریسٹینیشن ایک بہت گہری نوعیت کی پرابلم ہے اور اس کے بہت سارے پرتو ہیں، اس کی روٹس بہت گہری ہیں. اور لیزینس تو بنیادی طور پر ایک فیصلہ ہے، یعنی ایک انداز ہے زندگی گزارنے کا. کسی بھی کام کے بارے میں جس وقت آپ کنونسڈ نہیں ہوتے یا آپ اسے کرنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر آپ چونکہ اس کے بارے میں کنونسڈ ہی نہیں ہے اور آپ اسے کرنا ہی نہیں چاہتے، آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ ہوم ورک کس لیے دے دیتی ہیں مس. بھئی مطلب گھر تو آرام کرنے کا، چین سے لیٹنے کا، سونے کا، ٹی وی دیکھنے کا، موبائل پہ کام کرنے کا، گھومنے پھرنے کا یہ وقت ہے. وہ ہوم ورک دے دیا، آپ نے جو کام کرانا ہے اسکول میں کروائیے. تو چونکہ ایک اسٹوڈنٹ اس بارے میں کنونس ہی نہیں ہوتا، تو نتیجتاً وہ پھر اس کے بارے میں کہتا ہے یار چھوڑو یار یہ کیا. اب وہ بامر مجبوری پھر سو ہوتا ہے کہ یار اسے نمبر کاٹ لیں گے، ابا کہہ رہے ہیں کر لو، امی کہہ رہی ہیں ہوم ورک کر لو، تو پھر وہ ان کی وجہ سے بات لے ناخواستہ وہ کام کرتا ہے. پروکریسٹینیشن میں آپ اس کام کے بارے میں کنونسڈ ہوتے ہیں، اس کی ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے اس کام کی، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور آپ اسے کرنا بھی چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اسے کرنا نہیں چاہتے، وہ آپ کی کمپلشن ہے. آپ نے آپٹ کیا ہوا ہے، آپ نے ایک پرٹیکولر کورس میں انرول کیا ہوا ہے اور اس میں یہ آپ نے طے کر رکھا ہے کہ میں اس کے جو بھی اسائنمنٹس ہوں گی یہ کمپلیٹ کروں گا، میں اس کا ایک امتحان پاس کروں گا. تو اس کے بارے میں تو آپ ایبسلیوٹلی کنونسڈ ہیں. یہ ابا کے کہنے بھی، امی کے کہنے پر نہیں ہوا ہے. اور اینڈ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ یٹ یو ڈونٹ ڈو اٹ. سو بہت فرق ہے دونوں کیفیتوں میں اگر آپ غور کریں. تو اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو مکس نہ کریں. اور پروکریسٹینیشن کے بارے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ باقاعدہ طور پر کچھ نفسیاتی مسائل، کچھ نفسیاتی الجھنوں اور حتیٰ کہ بعض صورت حالات میں نفسیاتی بیماریوں میں اس کی جڑ ہے پروکریسٹینیشن کی. یعنی یہ ایک پھل لگتا ہے، کڑوا پھل لگتا ہے ایک ایسے درخت پر جس کی جڑ میں مختلف نفسیاتی الجھنیں، پرابلمز، مسائل یا بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو اس کو لائٹلی نہیں لینا. اس لیے میں یہ عرض گزاشت آپ کے سامنے کر رہا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر میں اس کی آپ کو بایولوجی، اس کے جو حیاتاتی پہلو ہیں، جو اس کے اندر چھپے ہوئے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو کہ بنیاد بنتے ہیں پروکریسٹینیشن کی، وہ بتاؤں گا. تو یہاں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ دونوں میں ڈینجر کا پہلو پروکریسٹینیشن میں بہت زیادہ ہے. یہ ڈینجر کا پہلو کس طرح سے میں واضح آپ کا کرنا چاہتا ہوں. ابھی میں نے جیسے ذکر کیا کہ پروکریسٹینیشن میں ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں. چلیے وہ تو ایک ڈینجر ہے کہ بھئی اگر آپ نے کوئی ڈیڈ لائن آپ کو ملی ہوئی ہے کہ یہ فلاں تاریخ تک آپ کو یہ سبمٹ کرنا ہے تو کرنا ہے. آپ دیکھیے مثلاً آپ کا بجلی کا بل ہے تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ بجلی کے بل کی جو آخری تاریخ ہوگی
اس کے اوپر لمبی لائن بینک کے سامنے لگی ہوئی ہوگی. یعنی ڈینجر ہے نا, آپ کو پتہ ہے آپ نے ادا کرنا ہی ہے. یہ کاہلی کی وجہ نہیں ہے کہ آپ وہاں نہیں گئے. کاہلی میں تو آپ ایسا اس چکر میں ہی نہیں پڑیں گے. اب آپ کو جانا ہے لیکن آپ نے اس کو ڈیلے کرتے گئے اور اب آپ لائن میں لگے ہوئے وہ قرض کر رہے ہیں کہ یہ بینک والے کتنا آہستہ کام کر رہے ہیں, اور اب مجھے اور بھی تیرے کام تھے اور میں یہاں آ کے کھڑا ہو گیا ہوں اور کس مصیبت میں ڈالا ہوا وغیرہ. تو بھائی یہ تو آپ کو کچھ 3 ہفتے پہلے بل ملا تھا, تو اب آپ کیوں اس کے اندر ڈیلے کرتے گئے؟ تو اب دیکھا اس کے اندر کچھ گہرے مسائل ہیں اور دقتیں ہیں. اس میں یعنی ایک جو پہلو ہے وہ پوسٹ پونمنٹ کا ہے. آپ روزانہ وہ کام کے بارے میں سوچتے ہیں اور جیسے ہی سوچتے ہیں اچانک آپ کے ذہن میں ایک شدید قسم کی انگزائٹی پیدا ہوتی ہے, ٹینشن پیدا ہوتی ہے اس کام کے بارے میں. یعنی اگر آپ غور کریں تو بالکل سامنے اس کام کے ہو جانے میں اور اس کو مکمل کرنے اور اس کو شروع کرنے کے بارے میں آپ کے اندر ایک خوف کی کیفیت ہے, ایک چھپا ہوا خوف ہے. اب کرنا تو ہے کچھ نہ کچھ, تو اس خوف کو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اب میں تھوڑی دیر میں جب یہ کام شروع کروں گا تو یہ بہت مشکل کام ہے, یہ مجھ سے ٹھیک سے ہوگا نہیں. تو اب یہ جو ایک لاشعوری کیفیت ہے, یہ جو ایک کانفلکٹ ہے کہ جب میں کام شروع کروں گا کرنا بھی ہے مجھے اور یہ ہے بہت مشکل کام اور مجھے اس کے اندر دقتیں پیش آئیں گی, تو مجھے گھبراہٹ اور انگزائٹی پیدا. اب میں اس انگزائٹی سے بچنے کے لیے کچھ اور کام کرنا شروع کر دوں گا. نہیں, اس سے پہلے پینسل گھڑ لینا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے مجھے جلدی سے موبائل میں سے وہ سارے جو میسیجز ڈیلیٹ کرنے ہیں وہ کر لوں. پھر اس کے بعد پھر جیسے ہی اچھا میں نے جو 1-2 لوگوں کو ضروری میسیجز کرنے تھے وہ کر لوں, اس کے بعد پھر میں یہ کام کر لوں. میں نے نوکروں کو کچھ انسٹرکشنز دینی ہیں, میں وہ نوکروں کی انسٹرکشنز پہلے دے لوں, کہیں وہ بیچ میں آ کے انٹرپٹ نہ کر دیں. تو اصل میں یہ جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں نا اس کے بارے میں بہت انگزائٹی ہے. اصل میں آپ کو اس کے بارے میں ایک ایمبیویلنس ہے. آپ شور نہیں ہیں کہ مجھے یہاں ہونا بھی چاہیے اس کیفیت میں یا نہیں, مجھے یہ کام شروع بھی کرنا چاہیے کہ نہیں. اصل بات یہ ہے, اب اس کے جو ہیلے بہانے بن رہے ہیں وہ اصل میں اس بات کی وجہ سے بن رہے ہیں کہ اس کام کے کرنے میں آپ کی کنوکشن یا انگزائٹی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ بعض اوقات صرف انگزائٹی نہیں بلکہ اس سے بھی گہرے مسائل جن کا میں اگلی ویڈیوز میں آپ ساتھ ذکر کروں گا, باقاعدہ بیماریوں کا ذکر کروں گا آپ سے جو کہ اس کے پیچھے ہوتی ہیں. دوسرا پہلو آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیڈ لائن تو اپنی جگہ پر ہوگی, لیکن ایک اور طرح کی پروکریسٹینیشن بھی ہوتی ہے جس میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی اور آپ پروکریسٹینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں ابھی جب آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر کوئی آج کے بعد آپ سے یہ سوال پوچھے کہ ڈیڈ لائن والی پروکریسٹینیشن زیادہ ڈینجرس ہے یا وداؤٹ ڈیڈ لائن والی پروکریسٹینیشن یا تاخیر زیادہ خطرناک ہے, تو بادیوں نظر میں تو آپ کہیں گے ڈیڈ لائن والی. لیکن اگر آپ یہ میری بات سمجھ گئے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تو آپ کہیں گے نہیں, یہ جس میں ڈیڈ لائن نہیں ہے نا یہ زیادہ خطرناک بات ہے. دیکھیے بہت چھوٹی سی چیز ہے, آپ کے ہاتھ میں ایک کیلے کا چھلکا ہے, آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل پانی کی ہے جو آپ نے پی لی اور یہ خالی ہو گئی ہے. اب کوئی ڈیڈ لائن تو نہیں ہے کہ آپ اس کیلے کے چھلکے کو کب پھینکیں گے, کہاں پھینکیں گے, اس کی کوئی کمپلشن نہیں ہے. وہ دور ڈسٹ بن ہے اور آپ یہاں ایک بینچ پہ پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کاہلی نہیں ہے کہ آپ وہاں نہیں جا رہے ہیں, آپ بنیادی طور پر ابھی چل کے بھاگ کر رہے ہیں, ابھی ہو سکتا ہے کہ ایک چکر اور آپ لگائیں 1.5 میل کا, تو یہ کوئی کاہلی کی صورتحال نہیں ہو رہی. بس آپ اس بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کانسیکوینس ہی نہیں ہے اس کا, نتیجہ ہی کوئی نہیں ہے اس کا. اگر میں اس کو یہیں پھینک دوں تو کون پوچھنے والا ہے؟ سو نتیجتاً میں اسے وہیں پھینک دوں گا اس کیلے کے چھلکے اور وہ لٹر کر دوں گا اس باغ کو, اس خوبصورت جگہ کو. دیکھا آپ نے ڈینجر, کوئی ڈیڈ لائن تو نہیں تھی نا, کر سکتے تھے نا آپ کے اندر وہ کیپیسٹی اور وہ ہمت بھی تھی. کیونکہ ابھی آپ نے جیسے میں نے عرض کیا کہ انرجی کا مظاہرہ کیا ہے, انرجی بھی ہے, تو لیزینس میں تو آپ انرجی ہی نہیں فیل کر رہے ہیں. تو یہ دیکھا آپ نے کتنی خطرناک بات ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد جب یہاں معاملہ بڑھے گا آگے اور اسی چھلکے پہ سے کوئی پھسل کے فریکچر ہوگا تو پھر دیکھیے اس کی ڈینجر کتنی ہے. ڈیڈ لائن تو کوئی نہیں تھی. اسی طرح سے آپ کی فریج میں کتنی ہی چیزیں پڑی رہتی ہیں,
آپ یہ روز سوچتے ہیں, کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے, آپ یہ اچھا یار یہ میں نا اٹھا کے ملازموں کو دے دوں گا, میں یہ دوسروں میں بانٹ دوں گا, یہ فلاں چیز میں بھجوا دوں گا, اپنے ہمسایوں کو بھجوا دوں گا, یہ میں جاتے ہوئے دفتر لے جاؤں. کریں گے نہیں آپ ایسے, تو کیا ہوگا, وہ چیز وہاں سڑنا شروع ہو جائے گی, گلنا شروع ہو جائے گی, اور اب وہ تازہ صاف اچھی چیزیں جو اب لا کے آپ فریج میں رکھ رہے ہیں وہ اس کی بدبو سے ضائع اور خراب ہونا شروع ہو جائیں گی. بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں پروکریسٹینیشن کی. وہ لمحہ آپ نے ضائع کر دیا جس وقت آپ اسے اٹھا کے کسی کو دے سکتے تھے, بانٹ سکتے تھے اس چیز کو, اور وہ گلنا اور سڑنا شروع ہو گئی وہاں پر, اور آپ کی آنے والی جو چیزیں ان کو بھی خراب کری. یہ پروکریسٹینیشن ہے وداؤٹ ڈیڈ لائن. اسی طرح سے ہم کچھ رشتے نبھا نہیں پا رہے ہوتے, ہمیں ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان رشتوں کی لگتا ہے آپ کو کہ یہ میں پوری نہیں کر پاؤں گا. تو اب آپ ان رشتوں کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کسی کروٹ بیٹھ جائیں, یہ نبٹ جائیں کسی طریقے سے, اور اس کے اندر جو پیدا ہونے والا ہیجان ہے, اس کے اندر جو پیدا ہونے والا دکھ اور درد ہے, یہ کسی طرح سے ختم ہو جائے. یہ رشتہ جو کہ راحت کا سامان تھا, جو کہ مسلسل آپ کے لیے ایک ایسی کیفیت پیدا کرتا تھا کہ زندگی لگتی تھی کہ بس اسی کی وجہ سے, اسی رشتے کی وجہ سے حسین ہے, پھر وہ آپ کے لیے وہ رشتہ ایسی مشکل پیدا کر دیتا ہے کہ اب آپ کو اسے نپٹانا ہے, اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے, اس کے اندر جو پیدا ہونے والی الجھنیں ہیں ان کو سلجھانا ہے, لیکن آپ اس کو پوسٹ پون کرتے جائیں گے. اب دیکھیے اس کے اندر کوئی ڈیڈ لائن نہیں, نتیجہ کیا ہوگا, یہ کمپلیکیٹ ہوتا جائے گا, یہ نہیں سلجھے گا, اور وہ تمام وقت جو برباد ہو رہا ہے اس کے نہ سلجھنے کی وجہ سے, اس سے کس طرح کی نفسیاتی کیفیات پیدا ہوں گی خود آپ کے اندر, اس رشتے کے اندر, یا اس شخص کے اندر کہ جس سے یہ رشتہ ہے. سوچیے اس کی کیا قیمت ہے, اس کی کیا قدر و منزلت ہے ٹو اوور کم دس پروکریسٹینیشن. اور پوسٹ پون کرتے جانا اس کو, اور پھر جس وقت وہ ڈیڈ لائن, یعنی وہ ڈیڈ لائن اس طرح کی نہیں ہوگی کہ وہ فلاں تاریخ کو ایسا ہو, جب آپ کو لگتا ہے کہ بس اب تو یہ ختم ہے, بھی مر جائے گا, تو پھر ایک دم آپ چونک کے اٹھ جائیں, اور پھر آپ کہیں گے اوہ یہ کیا ہو گیا. تو یہ ہے پروکریسٹینیشن. دو طرح کی پروکریسٹینیشن ہوئی, ایک ڈیڈ لائن والی جس میں کہ اگر وہ کام مکمل نہیں ہوا تو اس کا وہ آپ کو اس کے کوئی ریوارڈز نہیں ملیں گے, یا جو گریڈز ملنے تھے وہ نہیں ملیں گے, لیکن ایک وہ کہ جس کے اندر آپ بکھر جائیں گے اسی پروکریسٹینیشن کی وجہ سے, اور جو دقتیں, جو ڈسٹرکشن اس کی وجہ سے پیدا ہوگی, جو اس سلجھا لینے سے بانڈز بن جانے تھے نئے, وہ نہیں بنے. بڑی زیادہ قیمت اس کی نتیجتاً ادا ہوئی. تو ذرا پہچانیے اس پروکریسٹینیشن کے ڈسٹرکشن کو.